آپ کو یاد ہے کہ جب پچھلے سال سینٹ کے الیکشن ہو رہے تھے تو آپ کی پارٹی کے خیبر پختونخوا اسمبلی سے کچھ سینیٹر جو ہیں وہ ہل گئے تھے, تو عمران خان صاحب نے سب کو ان دی لائن آف فائر کھڑا کر کے ٹس ڈس ڈس ایم پی ایس کو کر دیا تھا نا, اور بڑا اچھا میسج گیا تھا کہ عمران خان جو ہے وہ اصول کا آدمی ہے. اب آپ قومی اسمبلی میں اور پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن پارٹیوں کے بندے توڑ رہے ہیں, ہو سکتا ہے آپ سینٹ کے الیکشن میں بھی ان کے بندے توڑنے کی کوشش کریں, کیونکہ ان کے بندے توڑنا تو بہت آسان ہے, ان کے بہت سے بندے انڈیپینڈنٹ ہیں. دیکھیں یہ جو اور انڈیپینڈنٹ کا حق ہے وہ اپنے ضمیر کے مطابق جدھر چاہے فیصلہ کرے. پتہ ہے کون ہے انڈیپینڈنٹ؟ صدق ملک انڈیپینڈنٹ, مشاہد حسین انڈیپینڈنٹ, تو وہ اور بھی انڈیپینڈنٹ ہے. اس بات کا وہ ٹیکنیکل معاملہ تھا, ہم نے ان کو ٹکٹ دیا تھا, انڈیپینڈنٹ ہی ہو گیا چونکہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ معاملہ چلا گیا, انہوں نے الیکشن کمیشن کو کہا کہ وہ سب کو پتہ ہے, لیکن وہ ہمارے ساتھ اسی اصول پہ قائم ہے. جی آپ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا وہ جو آپ کمپیئر کر رہے ہیں نا, وہ کمپیئر نہیں ہو سکتا. ادھر تو کرپشن کے اوپر فائر کیا نا ان کو. اچھا پیسے لیے تھے انہوں نے, بکتے ہیں لوگ, بکتے ہیں, وہ تو کرپشن کے اوپر فائر کیا. سینٹ کے الیکشن میں بھی بک سکتے ہیں, اور اگر کوئی بکتا ہے تو غلط ہے. وہ انٹرویو جو نشر نہیں ہوا آصف زرداری صاحب کا, اس انٹرویو میں انہوں نے مجھے خود کہا کہ میری پارٹی کا ایک سینیٹر جس کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے, مجھے لگتا ہے کہ وہ ووٹ نہیں دے گا پارٹی کو. تو یہ تو اس کھیل میں رہے ہیں نا, تو ان کو پتا ہوگا کہ وہ تو اس کھیل میں رہے ہیں, وہ بریف کیس بھی چلے ہیں, ساری چیزیں ہوئی ہیں, ان کو پتا ہوگا. میں ان کی بات نہیں کرتا, لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں ٹیکنیکلی انڈیپینڈنٹ ہے, وہ فیصلہ کر سکتے ہیں, ان پہ کوئی اوبلیگیشن نہیں ہے, ان پہ اوبلیگیشن ٹیکنیکل کوئی اوبلیگیشن جو فلور کراسنگ کی شک ہے وہ صرف ان پہ لاگو ہوتی ہے جو پارٹی ٹکٹ پہ جیتے, پارٹی ٹکٹ پہ, جو اس وقت پارٹی ٹکٹ پہ جن کا نام رکھا ہوا ہے پی ایم ایل این کے. آپ کیونکہ قانون جانتے ہیں, بیرسٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب قانونی کچھ طور بتائیں گے قانونی. دیکھیے میر صاحب, وہ عباسی صاحب تھوڑا سا انٹرونشن کر کے بتانا چاہ رہے تھے کہ کیوں اس ٹیکنیکلٹی کی وجہ سے ان کو ٹکٹس ایشو کیے ہوئے تھے, اور پھر سپریم کورٹ سے غالباً ایک فیصلہ, الیکشن کمیشن سے شاید فیصلہ سپریم کورٹ نے کیا تھا جی, تو اس کے بعد پھر ان کو اپنا وہ ٹکٹس واپس لینے پڑے اور انڈیپینڈنٹلی انہیں کنٹیسٹ کرنا پڑا. لیکن یہ تمام وہی لوگ ہیں جو مسلم لیگ نون کے ساتھ اسی طرح کھڑے ہیں جس طرح پہلے دن تھے. جس طرح آپ نے ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کا ذکر کیا, وہ آج وہاں پر میٹنگ میں موجود تھے. مسلم لیگ نون کے ساتھ ہر دفعہ ہر چینل پہ وہ موجود ہوتے ہیں, وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں وہ سارے مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑے. جہاں تک آپ کا یہ لیکن کچھ مسلم لیگ نون کے سینیٹر جو ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتے کہیں پہ بھی. خالد شہین بٹ, رانا مقبول, نہیں رانا مقبول صاحب بھی آج موجود تھے, انہوں نے دستخط کیے, موجود تھے, رانا صاحب بڑے ایکٹیو رہے. خالد بٹ صاحب بھی آتے رہے, وہ کبھی کبھی ان کی بزنس ہے, اگر باہر نہ ہو پاکستان میں تمام سیشن میں موجود ہوتے ہیں. بزنس کہاں ویسے نہیں, ان کا باہر امریکہ میں وہ جاتے ہیں. سنیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم سائن کیوں کریں, ہمیں وجہ بتائیں. آپ نے پیپر ہمارے سامنے رکھ دیا کہ سائن کسی نے بھی نہیں, یہ بات ہو رہی. اور دوسرا اگر اجازت دیجیے تو آپ نے درست ذکر کیا کہ کس طریقے سے مسلم لیگ نون کو توڑنے کے لیے عمران خان صاحب نے بنی گالہ کے اندر ملاقات بھی کی, ایک فارورڈ بلاک بنانے کی کوشش بھی کی, اور پھر اخلاقیات کا درس. اور معذرت کے ساتھ جو اب یہ بات ذکر کرتے ہوئے بھی انتہائی شرم آتی ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو پچھلے چند دنوں میں جو ٹرینڈز چلے, ان ٹرینڈ سے آپ پھر کیا رہ جاتا ہے کہ آپ اخلاقیات کی بات بھی کریں, آپ وہ لفظ بھی استعمال کریں. جس نے بھی چلائیں غلط کیا, اور ہم نے تو نہیں چلائے, جس نے چلائیں غلط کیا. میں جنرل بات کر رہا تھا, ویسے غلط کیا, ایسے بالکل نہیں کرنا چاہیے. میں تو جنرل بات کر رہا تھا, میں کہہ رہا ہوں, آپ کی تائید کر رہا ہوں, فوراً محسوس کر ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم معاشرے میں ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے. ایک خاتون سیاستدان کے بارے میں 70% ہماری آبادی 35 سال کی عمر کے نیچے ہے, ہمیں کسی صورت یہ والی چیز نہیں کرنی چاہیے. میں تو ایک بات کر رہا تھا, فوراً انہوں نے محسوس اچھا کیا, انہوں نے کلیریفائی کر دیا. اور دوسرا, جہاں تک آپ نے میر صاحب ذکر کیا کہ بندے توڑنا آسان ہے, تو آج کل کے دور میں تو ہیروئن ڈال کے تو فوراً بندے توڑنے کی کوشش کی جا سکتی ہے. ایسے عجیب قسم کے الزامات لگائے جا سکتے ہیں, اپوزیشن ان کی توقع کر رہی ہے, لیکن رانا ثناء اللہ صاحب جن کے اوپر اپوزیشن سے جن کا تعلق ہے, ایک الزام لگایا گیا بھونڈا قسم کا, وہ آج بھی اسی جگہ پر کھڑے. تو گزارش یہ ہے کہ یہ ایک فیشسٹ طریقے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں تمام ان چیزوں پر جن کے لیے پی ٹی آئی, اینڈ آئی ہیو سمپتھی فار پی ٹی آئی ووٹرز, کہ جنہوں نے ایک نئے پاکستان کے لیے واقعی شاید ووٹ دیا, ان کے لیے ہم فیشسٹ پلس ہیں. اور
اور ان کے لیے اور ان کے لیے انہوں نے ووٹ دیا کیا تھا اور نکلا کیا آگے سے ان کے لیے عمران خان نے ایمرجنسی پلس تو سنی تھی، آج فاشسٹ یعنی پلس اگر یہ پولیٹیکل ٹریننگ ہوئی پلس بھی ہوتی اگر کہیں تو پھر برا نہیں میر صاحب ہوگا. اگر پولیٹیکل نہیں ٹریننگ ملنا ہوئی نا، ہوتی تو NRO یہ نہیں سمجھتے ملنا کہ نا. یہ فیشسٹ لفظ ایک سیاسی کتنی غلط اصطلاح ہے اور اس کو اپنے لیے استعمال کر کے خود تسلیم کر رہے کہ ہاں ہم اس سے زیادہ ہیں. تو یہ تو اچھا چلیں، یہ تو سرفراز بگٹی صاحب آپ کو سرفراز بگٹی صاحب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ صادق سنجرانی صاحب سروائیو کر جائیں گے یا نہیں؟ میر صاحب انشاءاللہ تعالیٰ ضرور صادق سنجرانی صاحب سروائیو کریں گے، اور اس کی ریزن صادق سنجرانی صاحب کا اپنا کنڈکٹ ہے، کیونکہ کانشیس کے مطابق لوگوں نے جا کے اس کو جو سیکرٹ بیلٹنگ کیا گیا ہے وہ اسی وجہ سے کی گیا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی آپ نے کہ چیئرمین سینٹ کا الیکشن سیکرٹ بیلٹ سے جی ہوگا. سیکرٹ بیلٹ سے ہوگا، اور جب سیکرٹ بیلٹ سے ہوگا تو لوگ اپنے کانشیس اور اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ. اور صادق سنجرانی صاحب کے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں بندے خریدنے نہیں، کے. وہ بالکل نہیں ہے ان کے پاس. وہ مسکراہٹ کا استعمال کرتے جی ہیں. مسکراہٹ ان کی بہت امپورٹنٹ مسکراہٹ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ میر صاحب آئین میں جب سیکرٹ بیلٹنگ ہوتی ہے صرف دو طریقوں سے آپ اپنی پارٹیز کو روکتے ہیں. ایک جب آپ لیڈر آف دا ہاؤس کو ووٹ کر رہے ہوتے ہیں یا آپ فائنانس بل پہ کر رہے ہوتے ہیں. ادروائز آئین پہ کسی کو پابندی نہیں ہے کہ وہ پارٹی کا کوئی انڈیویجول اپنی مرضی سے ڈیسیجن لے. ایک بات اور، عباسی صاحب ہمارے بڑے بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی کانسٹیٹیوشنل ہے. ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. جب یہی کام ہم بلوچستان میں کر رہے تھے، کیا ہم انکانسٹیٹیوشنل کام کر رہے تھے جب ہم لے کر آ رہے تھے اپنے وزیر اعلیٰ کے خلاف؟ اور اس کو تو ہم نے چارج شیٹ بھی کیا. 78% وہ کوئٹہ سے باہر رہے ہیں بلوچستان سے، صرف 22% رہے ہیں اپنے داؤد ظاہری صاحب. جی. گورنر راج بھی کانسٹیٹیوشنل ہے. اور دیکھیں نا کہ وہ ساری چیزیں ہم نے چارج شیٹ بھی کیا، اور بہت سارا کچھ تھا، میں نہیں بتانا چاہتا یہاں پر. لیکن کیا یہ مجھے بتائیں کہ آج وہ صادق سنجرانی کے خلاف جو کر رہے ہیں، تو جب تک چارج شیٹ نہیں کریں گے یہ اپنے ووٹرز کو کیا کہیں گے کہ وائی وی آر ڈوئنگ دس اگینسٹ. یہ معاملہ صادق سنجرانی کا نہیں ہے میر صاحب. چیئرمین سینٹ کا ایک بڑا آئینی ہوتا ہے، اس کا ایک رتبہ ہے. ایک ابھی انہوں نے گوادر میں جو کام کیا، جو ایشین پارلیمنٹیرینز کو لے کر ہے، کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ گوادر میں سارے لوگ اکٹھے ہوں گے؟ آج امریکن وائس پریزیڈنٹ جو وہاں کے سینٹ کے چیئرمین ہوتے ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں. ابھی پرسوں بھی صادق سنجرانی صاحب جو ہے انہوں نے جو گوادر میں بہت لمبی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس کے خاتمے کے لیے وہ کبھی منسٹر فار واٹر اینڈ پاور کو فون کر رہے تھے، کبھی سیکٹری کو کر رہے تھے، کبھی کسی کو کر رہے تھے. جی ایگزیکٹلی. تو میں کہنے کا مطلب ہے کہ آج بھی آپ ان کے آفس میں جائیں، ہم بلوچستان. اچھا، ان کے اپوزیشن میں زیادہ تر مجھے سینیٹر ملتے ہیں ان کا تعلق اپوزیشن سے ہوتا ہے. یہ آپ جو سرکاری لوگ ہیں آپ ان سے دور دور کیوں رہتے ہیں اتنے؟ نہیں بالکل بھی دور نہیں، ہم ان کے بڑے قریب ہیں. آپ ان کی دکھتی رگ پہ آپ نے نہیں بالکل نہیں مصطفیٰ صاحب، بالکل نہیں. صادق سنجرانی صاحب کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، جو حکومتی لوگ ہیں وہ سینیٹر آپ کی پارٹی کے کھڑے ہیں. بالکل سینیٹر. لیکن کوئٹہ والے کہاں کھڑے ہیں وہ مجھے نہیں پتا. دیکھیں کوئٹہ والے بھی کھڑے ہیں، ان کا پبلک سٹیٹمنٹ آ گیا ہے، پبلک سٹیٹمنٹ انہوں نے دیے ہیں، اور ہم لوگ بھی کھڑے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں صادق سنجرانی کے لیے میر صاحب خدا قسم سرفراز بھائی تو سیدھے سادے آدمی ہیں، ایک جگہ پہ کھڑے ہونے والے آدمی ہیں. یہ عہدہ جو ہے نا، مجھے آپ کے اور سرفراز صاحب کے لنک کا پتہ ہے اور چلے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا. ہمارے دوست ہیں.